بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ 3 آیات انشاءاللہ ہوں گی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ آگے وَإِن كُنتُمْ، یہ پچھلی آیت کے ساتھ ایکچولی کنیکٹڈ ہے کہ ابھی وہ جو پیچھے سے احکامات آ رہے تھے وہ آگے کنٹینیو ہیں، اسی لیے واو عطف کا ہے۔ ان حرف شرط کانا یکونو سے کنتم، سو کانا کا مطلب وہ تھا پوری گردان چلائیں تو کنتم، انتم اس کا اسم، کنتم تم سب تھے، لیکن اگر کے ساتھ آ جائے گا تو پھر اس کا ترجمہ پریزنٹ میں کر لیتے ہیں ہم۔ ان کنتم اگر تم ہو، یا مطلب اس سچویشن میں آ جاؤ۔ ان کنتم علی سفرن، نکرہ ہے نا، حرف جر، یعنی اگر تم کسی بھی سفر میں ہو، آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کیونکہ دیکھیں سفر میں بھی انسان کو لین دین کی بات سچویشن آ جاتی ہے کہ اس کو ضرورت پڑ گئی، اب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور صورتحال کیا ہے؟ وَلَمْ تَجِدُوا، وَجَدَ یَجِدُ پانا، تَجِدُو نون ڈراپ لم کی وجہ سے، اور واو اس عطف کے ساتھ ہے تو ان جو ان کا اثر ہے وہ یہاں بھی آ گیا، یعنی اس کو بھی ہم، کیونکہ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ماضی میں نفی کی صورت میں، انتم اس کا فاعل، لم تجدو تم نے پایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وہی ان کی وجہ سے، وَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ، کیا نہ پاؤ؟ یہ مفعول تجدو کا، کاتبن یعنی تحریر کرنے والا، لکھاری، نہ پاؤ۔ اب یہ جواب شرط آ گیا، فا سے، فرحان، ریحان کیا ہوتا ہے جی؟ رہن، گروی رکھنا، فرحان، اب یہ دیکھ کوئی بھی چیز جو بھی ہوگی، مقبوضۃ، یہ اس کی صفت ہے کہ رہن کیا ہو؟ ریحان مقبوضۃ، گروی قبضے میں دی ہوئی، یعنی جو بھی آپ نے چیز گروی رکھنی ہے وہ صرف برائے نام نہ ہو، یعنی صرف منہ زبانی کہہ دیجیے وہ فلاں تمہارا، باقاعدہ کیا ہے؟ ہینڈ اوور ہونی چاہیے، گروی باقاعدہ دی جانی چاہیے۔ یہ مقبوضۃ اس لیے کہ وہ اس کے قبضے میں آ جائے، فرحان مقبوضۃ، تو یعنی اب اس کا کاتب نہیں ہے تو وہ لکھنے کی سچویشن نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اب تم کیا کرو گے؟ کچھ گروی رکھو گے اس لون لینے کے بدلے۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِنْ أَمِنَ بعضکم بعضاً، دیکھیں پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان پھر شرط کا آ گیا، اگر، امینہ یأمنو، امن میں ہونا، لیکن یہاں اس کا میننگ دوسرا لیا جا رہا ہے، یہاں امانت یعنی کسی کی امانت سے مطمئن ہونا، کسی کی امانت داری پہ، یعنی کسی کو آپ امانت دے رہے ہیں تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، تو یہ وہ والا امن ہے، یعنی اس سے مطمئن ہونا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، سو فائل کیا ہے؟ حالت رفع، تم سب کا بعد۔ فَأَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم
میں سے بعض بات سے کیا ہے؟ امانت کے لیے مطمئن ہو ان کی امانت پر۔ اس کا ترجمہ میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے، تو یہاں اس کا میننگ کیا لیا جا رہا ہے؟ اعتبار کرنے کا، ٹرسٹ کرنے کا اس کی امانت داری پر۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، اس میں بیچ میں واو ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یہاں تک۔ اب شرط آئی تھی فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے ایک دوسرے پر، تم میں بعض پر اعتبار کریں، تو اب اس کا کرنا کیا ہے؟ لام یہ ہے حکم کے لیے، کیونکہ ادا یؤدی یا ڈراپ ہوا ہے، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، اس میں کیا ادا کرنا، یؤدی ہوا فاعل، اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ کیا ادا کرے؟ الذی اؤتمنا، اس کا یہ باب افتعال ہے ائتمان۔ ائتمان کیا؟ وہ جو چیز امانت میں دی جائے، ائتمنا یأتمن، ائتمنا یأتمن، جو امانت ائتمنا، اس نے امانت داری کی۔ اچھا ائتمان صحیح ہے۔ سو الذی یہ مجہول ہے، مجہول واحد مذکر کا مجہول ہے۔ الذی اؤتمنا، وہ چیز جو امانت میں دی گئی ہے، یعنی یہ اس کا یوں سمجھ لے مفعول ہو گیا، یؤدی وہ لوٹائے، اسے چاہیے کہ وہ لوٹائے، الذی اؤتمنا امانتہ، امانتہ اس کی امانت جو اس نے رہن کے لیے اسے دی تھی۔ یعنی اب یہ نہیں کہ وہ جو اس نے گروی چیز رکھی ہے اس کو کھا جائے، بلکہ کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، مرکب اضافی، یہ اس کا مفعول۔ ایز اے امانت ہوگی نا، وہ ایز اے امانت ہو گئی، اس کو یعنی سیل تو نہیں ہوئی نا، تو ایک، اور اس میں وہ خیانت بھی نہیں کر سکتا، وہ جسٹ اس کے پاس یوں سمجھے ایک گارنٹی کے طور پہ ایک چیز رکھ دی گئی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر امر کا صیغہ، لام امر کے لیے، اتقا یتقی، اور ہوا فاعل فعل مضارع، وَلْيَتَّقِ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، جو اس کا کیا ہے؟ رَبَّهُ، اپنے رب اللہ سے وہ ڈرے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ہاں جی، لا نہیں، کتم یکتم چھپانا، کسی چیز کو کنسیل کر لینا، انتم اس کا فاعل، نہیں کا صیغہ، لا تکتموا، تم مت چھپاؤ، کس کو؟ گواہی کو، یعنی گواہی کو مت چھپاؤ۔ آگے کیا ہے جی؟ وہ نون ڈراپ ہو گیا نہیں کی وجہ سے، امر نہیں۔ آگے جی؟ وَمَن یکتمھا فَإِنَّهُ آثم قلبہ، ومن موصول جو یکتم شرط کے طور پہ آ گیا، چونکہ یہ ساکن ہو گیا، کتم یکتم تھا نا، میم کا سکون آ گیا تو پتہ چل گیا یہ شرط ہے۔ من یکتم، جس نے چھپایا، ہاں کسے جی؟ گواہی کو، مفعول۔ اب یہ جواب شرط ہے، فا سے شروع ہو رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں جی جملہ نارمل ترتیب میں ایسے ہے، قلبہ آثم، کیا مطلب ہوگا؟ مبتدا خبر، اس کا دل گناہگار ہے، اس کا دل گناہگار ہے۔ سو ہوا اس کے باہر نکال دیا اس میں سے، اور اس پہ تاکید کی خبر آ گئی، انہ آثم قلبہ، یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔
اچھا یہ میرا خیال ہے کہ ہوا کیا، کیونکہ ضمیر ایسے نہیں آئے گی، کیونکہ ہوا شروع میں یہاں پہ جو آ رہا ہے یہ اس کی ریزن ہونی چاہیے، کیونکہ قلب ہو میں سے ہوا کیسے باہر آئے گا؟ نہیں یا پھر پاسبلٹی یہ ہے ہوا آثم، وہ گناہگار ہے، قلب ہو، کیونکہ ہوا تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اس کی طرف آ سکتا ہے، ہوا آثم وہ گناہگار ہے، قلب ہو اس کا دل، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے۔ جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ہم یہیں تک دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس کو اگر دیکھیں تو قلب ہو آثم، اس کا دل گناہگار ہے، انہو یقیناً وہ اس کا دل گناہگار ہے۔ اس میں جو ہوا ہمیں ہے نا اس کو تلاش کرنا ہے کہ وہ ہوا کس پوائنٹ پہ آ رہا ہے، کیونکہ انہو کے حساب سے ہوا بن رہا ہے انہ کا اسم، ایک انہ کی خبر ہوتی ہے، ایک اسم ہوتا ہے، اور اس کا جو خبر بن رہی ہے وہ آسمن، تو یہ قلب ہو کس کیٹیگری پہ کھڑا ہو رہا ہے؟ یا تو پھر یہ اس آسمن کی وضاحت ہے کہ وہ گناہگار ہے کس طرح سے، کیا چیز اس میں گناہگار ہے کس طرح سے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، کیونکہ یہ چھپانا کدھر ہے؟ نہیں، چھپانا کہاں پہ ہوتا ہے؟ سینے میں چھپانا ہوتا ہے۔ تو ہو گیا یہاں پہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، ہوا آسمن وہ گناہگار ہے، قلب ہو اس کا دل، یہ پھر اس کی بدل کی کیفیت میں آ رہا ہے کہ اس کس چیز کے حساب سے گناہگار ہے، وہ اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ واللہ واللہ بما تعملون علیم، ہاں جی، اللہ مبتدا اور خبر ہے علیم، اور یہ متعلق خبر بحرف جر ما تعملون، اللہ جانتا ہے جو ما موصولہ کا جو تم عمل کر رہے ہو، ہاں جی وہی، وہ دل کا گناہگار ہے، یعنی اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہوا مبتدا بن رہا ہے، آسمن خبر بن رہی ہے، پھر قلب ہو اس آسمن کی وضاحت ہے کہ اس کا گناہگار کیا ہے، اس میں گناہ کہاں پہ ہے۔ جزاک اللہ خیر جی اکبر بھائی۔ اچھا اس کے لیے آپ کو میں ایک اور بتا دیتا ہوں، لیکن وہ عربی میں ہے، عربی میں ہے سراج المنیر، سراج المنیر، اور اس کے علاوہ بیان قرآن، اس میں بھی آپ کو اچھی، بیان قرآن میں یہ کہ انگلش میں ساتھ لکھا ہوتا ہے، اور وہ جس ورڈ پہ آپ کلک کریں گے نا وہ بیچ میں ایکسپلین کر کے بتا دے گا یہ ضمیر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مجرور ہے، یہ منصوب ہے، یہ کیا ہے، اور ساتھ انگلش میں میننگ بھی ہوگا، تو وہ بڑا ہیلپ کرتا ہے بیان قرآن۔ تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، بس یہ آگے پھر چلتے ہیں۔ سو للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہم نے بہت بنیادی پڑھا تھا، جب اس میں بن کے رہا ہے ما موصولہ، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض عطف اس کے ساتھ جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر یہ اینڈ پہ آ جائے للہ ہی تو پھر ترجمہ بنتا ہے اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا ہے۔ تو جب یہ شروع میں آتا ہے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، جیسے نا الحمدللہ ہی، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، للہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اور کسی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ جو خطبہ آتا ہے اس میں للہ الحمد سے بات شروع کرتے ہیں، تو یہ تاکید کا اسلوب ہے۔ آگے جی کیا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا، ان شرطیہ، ابدا یبدیو، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، تبدونا سے نون ڈراپ، ان شرطیہ کی وجہ سے، انتم اس کا فاعل فعل مضارع، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، ما جو فی
انفسکم مجرور فی کی وجہ سے مرکب اضافی، جو کچھ تمہارے نفس میں ہے، یعنی جو کچھ تمہارے اندر ہے. آگے کیا ہے جی؟ او یا پھر کیا کرو اسے؟ تخفوہ، اخفا یخفی باب افعال، کیا ہے جی؟ چھپانا، ٹو ہائڈ سم تھنگ. او پھر انتم اس کا فائل، اور نون ڈراپ کیوں ہے؟ اس ان کی وجہ سے کہ یہ او عطف ہے، اس کا اثر ادھر بھی آ رہا ہے. ان تخفو ہو کون ہے؟ وہی جو ما فی انفسکم ہے. او تخفو ہو، یا تم اسے چھپاؤ، بہ اللہ، نہیں یہاں پیچھے لفظ ہے نا، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، حاسب یحاسب، حساب کرنا، محاسبہ کرنا. یحاسب دیکھیں یہ سکون آ رہا ہے، یہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس شرط کا یہ جواب آ رہا ہے، اس شرط کا جواب آ رہا ہے امر کی کیفیت میں کہ لازمی ہوگا ایسا، وہ لازمی ایسا کرے گا. یحاسب فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، ہوا فاعل، اور وہ کون ہے؟ اللہ. یحاسب، اور کم انتم مفعول. یحاسبکم اللہ، تمہارا ضرور حساب ہوگا. کس بات کا حساب ہوگا؟ جس کا ہونا با کے ذریعے، اور ہا کیا ہے؟ وہی ما فی انفسکم، دو مجھ سے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اس کا حساب ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. غفر یغفر، معاف کرنا. یغفر فعل مضارع ہوا فاعل، اور وہ اللہ. یغفر وہ معاف کرے گا، لام حرف جر، من موصولہ، یشاء جسے چاہے گا، یعنی جس کے لیے چاہے گا اسے مغفرت دے گا. شاء یشاء. وَيُعَذِّبُ عَذَّبَ يُعَذِّبُ تعذیباً، عذاب دینا. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا. آگے کیا ہے جی؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ مبتدا، خبر، متعلق خبر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. آگے والی کر لیں یا کل کے ساتھ ملائیں اسے؟ تو پھر کل ہی کر لیں گے اسے انشاءاللہ. وہ اللہ کرے ساتھی الحمدللہ 18-20 تک ہو گئے ہیں، اللہ کرے اور بھی آ جائیں، فائدہ ہو جائے گا. ہاں جی، حالت جر میں ہے، وہ منقوص ہے، وہ اجل مسمى کی، اجلن کی صفت ہے. ہاں جی وہ، ہاں جی، ہاں جی وہ اجل مسمى یعنی ایسی مدت جس کو نام دیا گیا ہو، ایسی مدت جس کو طے کر کے لکھ دیا ہو کہ ہفتے کے دن، طے شدہ وقت دیا گیا، نام دیا گیا مدت کو. ہاں جی، رہن کا بیان اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا کاتب تو موجود ہو مگر کاغذ یا دوات یا قلم نہ ہو تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور دستاویز کے بدلے صاحب حق کے ہاتھ میں یہ رہن با قبضہ ہونا چاہیے. فرحان مقبوضۃ سے استدلال کیا گیا کہ رہن اسی صورت میں ہوگا جب وہ با قبضہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ 30 وسق جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. یہ جو آپ نے اپنے اہل خانہ کی خوراک کی ضرورت کے لیے حاصل کی تھی، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے مدینہ کے یہودیوں میں سے کسی ایک یہودی کے پاس اسے رہن رکھا ہوا تھا. یہ حدیث اپنی جگہ تو حدیث ہے، لیکن آپ دیکھیں امام الانبیاء، ختام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے آسمان پر بلا کر جنت اور جہنم کی سیر کروائی، اتنا بڑا اکرام کیا، اور جب وہ وفات پا رہے ہیں تو کیفیت کیا ہے کہ گھر کی خوراک کے لیے حاصل کرنے کے لیے آپ نے
ایک چیز رہن رکھی ہوئی تھی. دیکھ لیں. اور طارق جمیل صاحب ایک بات فرماتے ہیں بڑی پیاری, لوگ کہتے ہیں جی بے ادبی, وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر کیفیت میں سے گزارا, یعنی یتیم بھی ہوئے, پھر ان حالات سے بھی گزرے, ہر طرح کی سختیوں میں سے گزرے, ہر تکالیف آپ کو اللہ نے دکھائیں. اس امت کے ہر طبقے کے لیے اس میں مثال چھوڑ دی. امیروں کے لیے بھی, یعنی آپ نے خوبصورت سے خوبصورت گھوڑا بھی استعمال کیا, خوبصورت سے خوبصورت اونٹ بھی استعمال کیا, مہنگے سے مہنگا, آپ نے اچھے کپڑے بھی پہنے, آپ نے پیبند لگے کپڑے بھی پہنے, آپ نے تجارت بھی کی. تو ان کا بتانے کا مقصد تھا کہ ہر طبقے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک حوصلہ اور تسلی موجود ہے. جو وہ کہتے ہیں, انہوں نے یوں کہا کہ کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غریب مال کے حساب سے اس وقت دنیا پہ موجود ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. طارق جمیل صاحب کا فرمانا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ آگے کہے گا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. کون ہے جو یہ دکھائے جی میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں؟ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی. تو وہ ان کا فرمانا یہ تھا کہ اس سارے کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ حوصلہ, دیکھیں اگر کوئی غریب سے غریب بھی ہے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے تو وہ کو سوچنا پڑے گا نا کہ یار امام الانبیاء, ختام الانبیاء, ان کے ساتھ یہ کیفیات گزری ہیں, تو بھائی میں تو اللہ کا شکر الحمدللہ, میں تو ان کا امتی ہوں, مجھ پہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل حالات آ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی لیے نمونہ ہے کہ ہر طرح کی کیفیت ہمارے لیے اس میں موجود ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کرے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت نے فرحان و مقبوضۃ یعنی رہن با قبضہ کے حکم کو منسوخ کر دیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بعض کو امین سمجھے تو پھر کوئی حرج نہیں, نہ لکھو اور نہ گواہ بناؤ. اب یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگلی جو حصہ آیا نا فَإِنْ أَمِنَ, کہ جب تمہیں بھروسہ ہو, اعتبار ہو, تو پھر ضرورت نہیں ہے پھر وہ گروی رکھنے کی اور گواہ بنانے کی اور لکھنے کی. اگر تمہیں بھروسہ ہے, اعتبار ہے, جیسے ہم عمومی طور پہ ہمارا لین دین ہوتا ہے جو چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ٹرسٹ کی بنیاد پہ دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی شاہد بھائی کے پاس باہر سے روڈ سے جاتا آئے گا تو شاہد بھائی اس کو نہیں دیں گے. ہاں ہیلپ کے لیے ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند کو دے دیں, لیکن کوئی کہے جی مجھے قرضہ دے, نہیں دیں گے. کیوں؟ اس صورت میں پھر شاہد بھائی کہیں گے بھائی وہ مجبوری شو کرتا ہے, مجھے بہت مجبوری ہے, آپ مالدار ہیں, تو کیا ہوگا پھر کہیں گے بھئی یہ تو ہوگا لکھ پڑھ کے معاملہ, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں شاہد بھائی کے پاس جاتا ہوں تو وہ کس بنیاد پہ دیں گے؟ اس بھروسے اور اس ریلیشن اور اس ٹرسٹ کی بنیاد پہ دیں گے. کیوں ہمارے درمیان پھر وہ نہیں ہوگا لکھ, کیوں ایک دوسرے کو جان دے جیسے رشتہ دار آپس میں دیتے ہیں. تو یہ وہ ایک سمپل سا ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈرانے کا طریقہ وہ ڈیفرنٹ دیا ہے. پچھلی آیات میں کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. یہاں پہ کیا ہے؟ یتق اللہ ربہ, یعنی اور زور دے دیا, وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے. اور فوکس, سٹریس ڈال دیا اور وزن ڈال دیا کہ اسے خیال کرنا چاہیے, اور پھر پیچھے امر کا صیغہ ہے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اسے لازمی چاہیے کہ یہ کام کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی جسے ہمیں امین سمجھا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ نے جو کچھ لیا وہ اس کے ذمہ واجب ہے حتیٰ کہ اسے ادا کر دے. ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, یعنی گواہی کو مت چھپاؤ, خیانت نہ کرو اور نہ ہی اسے پس پس ڈالو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا, یعنی اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. اس کے بعد کیا دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں کا محاسبہ ہوگا؟ یہ بڑی مشکل حدیث, بڑی مشکل معاملہ تھا صحابہ کے لیے, ان کے اوپر بہت بھاری پڑ گیا تھا. اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے, اس میں جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس کا بادشاہ ہے, ان سب کی سے اطلاع ہے. اسے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں, نہ ہی اس سے پوشیدہ مخفی ہیں, اور نہ ہی کوئی چھوٹی بات مخفی ہے اور نہ بڑی. نیز اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنے بندوں کے افعال کا جسے انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے ان کا محاسبہ کرے گا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ آل عمران میں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ. اب دیکھیں اب تو خود ہمیں سمجھنا چاہیے, آج کو اتنا ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, ان سے کہہ دیں ما فی تخفوا ما فی صدورکم, جو کچھ تم کیا ہے اپنے سینوں میں چھپا رہے ہو, او تبدوہ, یا تم اسے ظاہر کر دو, یعلمہ اللہ, اللہ اسے جانتا ہے.
اللہ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور بات کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ ہے کہ ان کا محاسبہ بھی کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری اور اس بات سے ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا محاسبہ کرے گا، اور یہ بات ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی علامت ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک حدیث لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہمیں طاقت تھی، اور اب یہ آیت نازل ہوگی اور ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا، یعنی کیا تم ان لوگوں کی طرح کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے تھے جنہیں کتابیں دی گئیں اور انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کی. بل قولوا، بلکہ تم کہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وہ تو کہو کیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف ہمارا ٹھکانہ ہے. بلکہ یوں کہو سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. جب حضرات صحابہ کرام نے اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ ان کی زبانوں پر رواں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر آیات نازل فرما دی، جو انشاءاللہ ہم کل ان کو اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے ذمہ نہ لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو ایک برائی لکھو، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی تک اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں. مختصر جانے سے پہلے میں نے ایک سٹیٹس لگایا تھا، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا ہو کسی نے نہ دیکھا ہو، پھر اس کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی. آپ ایک واقعے کو جانتے ہیں، ایک خاتون نے زنا کیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اقرار کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ حاملہ بھی ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رجم کی سزا سنائی تھی، لیکن اس کو ٹائم دیا تھا کہ جب تک یہ جو ہے بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کو لے جاؤ. اور آپ نے وہاں پہ ان کے جو ولی تھے ان کو فرمایا تھا احسن الیہا، ایک جملہ فرمایا تھا احسن الیہا، یعنی اس دوران تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کیونکہ ہوگا یہ کہ ایک عورت نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے، توبہ کر لیا، گناہ قبول کر لیا، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا ہے. اب اس میں سے جو ہمارے سبق ملتا ہے وہ تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن الیہا، اب اس کے ساتھ اچھا کرنا. علماء نے اس کے سبق میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنا گناہ قبول کر لے تو اس کو اس کے گناہ کے تانے نہیں دینے چاہیے. یعنی کوئی توبہ کر لے، گناہ قبول کر چکا ہے، نہ تو اسے گناہ کا تانا دیں، نہ اسے گالیاں دیں، نہ اس کے ساتھ برا رویہ اپنائیں، وہ توبہ کر چکا ہے. میں نے یہ ٹویٹ کی اور پھر نیچے سے بہت جی آپ نے بڑی مکاری کی، آپ نے یہ کر دیا. وہ کیا مکاری کی جی؟ آپ نے حدیث چھپا لی. میں نے کہا بھائی حدیث میں دیکھو، اس حدیث ایک لمبی ہے، اس میں جگہ جگہ پہ سبق موجود ہیں. میں نے اس میں سے ایک چیز چنی ہے جس کے اوپر علماء نے ایک سبق لکھا ہے، اور وہ سبق یہ لکھا ہے کہ جب کوئی توبہ کر لے، گناہ قبول کر لے تو اس کو تانے مت دو، اسے گالیاں مت دو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. اب وہ جی آپ رجم کی سزا، بھائی میں کیوں رجم کی سزا چھپاؤں گا؟ اس حدیث میں موجود ہے، مقصد کچھ اور تھا. تو یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرف غور کریں کہ اس مقصد کیا ہے. احادیث بعض دفعہ پوری شیئر نہیں کی جاتی، اس میں سے بعض دفعہ اس کا کچھ حصہ شیئر کیا جاتا ہے سبق کے لیے. اب جس طرح آج الحمدللہ مجھے موقع ملا، میں نے یعنی جو وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا 99 آدمی قتل کیے جس آدمی نے، اس حدیث کی پوری تفسیر پڑھی اور اس طرح سے پڑھی مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یار دیکھیں علماء اس میں کس گہرائی تک گئے ہیں، کس گہرائی تک جا کے سوچا ہے. وہ پھر ایک لمبی داستان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آمین رب العالمین.